ناظرین کرام، رحمت رمضان افطار نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے، اور ہمارا بہت ہی پیارا اہم ترین سیگمنٹ جس کا نام ہے رحمت رمضان، علماء کے ساتھ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے حضور زیغم اسلام حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور الحمدللہ ایک اور بڑی ہی اہل سنت کی قداور شخصیت ڈاکٹر مفتی عابد مبارک المدنی صاحب۔ الحمدللہ آج آپ نے بھی ہمیں وقت عطا فرمایا ہے، اور رحمت رمضان نشریات میں آپ کی بھی آمد ہو گئی ہے۔ معزز علماء کرام کو اور ثنا خانوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج کا عنوان یقیناً آپ کی نالج میں ہے۔ الحمدللہ ہم شان سیدہ پاک سیدہ کائنات شہزادی کونین سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا الحمدللہ یہاں پر سننے کے لیے اور علماء کرام بیان کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ بحمدللہ مبارک تذکروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک ایسی ہستی کا ذکر لیے حاضر ہیں جو خواتین عالم کے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، جنہیں اللہ پاک نے عفت و پارسائی، حیا و حلم اور صبر و استقامت کا ایسا زبردست پیکر بنایا کہ آپ جنتی خواتین کی سردار قرار پائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ عظیم الشان خاتون اللہ رب العزت کے آخری اور محبوب نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر، امام حسن و حسین کی والدہ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زوجہ محترمہ ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ناظرین کرام، سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیوں میں سے سب سے آخری شہزادی ہیں۔ آپ کی ولادت اعلان نبوت سے 5 سال قبل ہوئی، اور آپ کا نام مبارک نام فاطمہ رکھا گیا، جو آپ کی عظمت و فضیلت کی جانب انتہائی زبردست اشارہ ہے۔ آپ کی عظمتیں اس قدر بلند کیوں نہ ہوں کہ آپ کی تربیت کرنے والی شخصیات ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور سید المرسلین جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی تربیت پر خاص توجہ فرمائی، اور ان کے وصال کے بعد آپ کا گہوارہ تربیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ رہی۔ یہی تربیت تھی کہ جس نے بچپن سے جوانی تک آنے والی تکالیف کو صبر و استقامت سے برداشت کرنے کا حوصلہ عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی جانب سے آنے والی تکالیف میں دیکھنا، شیب ابی طالب میں 3 سال تک مصائب و آلام کا سامنا کرنا، اور پھر ہجرت کی مشقت اٹھانا، لیکن زبان پر شکوہ شکایت نہ لانا، یقیناً خاص فضل الہی اسی مبارک تربیت کا نتیجہ ہے۔ یہی وہ تعلیم تھی جس کے سبب شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے بعد گھریلو معاملات کو احسن انداز سے نبھایا، اور جناب حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی شخصیت کو ایسے شاندار انداز سے نکھارا کہ جنتی خواتین کی سردار کے صاحبزادے جنتی جوانوں کے آقا و مولا قرار پائے۔ سبحان اللہ۔ مزید کمال یہ ہے کہ ان تمام تر ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شرم و حیا کے دامن کو لمحہ بھر بھی چھوڑا ہو، بلکہ اپنے بابا جان رحمت عالم یان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اگر مسکرائیں تو بھی اس وقت کہ جب آپ کی یہ فکر دور کر دی گئی کہ انتقال کے بعد ایسی چارپائی تیار کی جا سکتی ہے کہ اس پر چادر ڈال دی جائے تو کفن پر کسی نامحرم مرد کی نظر نہیں پڑتی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی اسی حیا اور چادر سے محبت کو سیدی اعلیٰ حضرت سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ گویا کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت موجودہ دور کی خواتین کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ پردہ و حیا تمہارے لیے قید نہیں بلکہ عظمتوں اور رفعتوں کے ضامن ہیں۔ یہاں میں بالخصوص دیکھنے اور سننے والی بہن بیٹیوں سے کہوں گا کہ آج آپ جان جائیں گی کہ آپ کی حقیقی رول ماڈل وہ خواتین نہیں جو عورتوں کے حقوق کا نام لے کر آپ کو بے حیائی کی آگ میں جھونک رہی ہیں، بلکہ آپ کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے وہ سیدہ پاک کی مبارک و پاکیزہ ہستی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ دنیا و آخرت کی کامیابی آپ کا مقدر بنے تو آئیے
ہم اس عظیم خاتون کی سیرت کے مختلف گوشوں کو اپنے علماء سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اور میں قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں پہلا سوال میں عرض کروں گا۔ شاہ صاحب، حضور سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے گا کہ سیدہ پاک کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ مزید آپ کے مختلف القابات بھی ہیں جیسے زہرا، بطول، طاہرہ وغیرہ، ان القابات کے پس پردہ کیا فضیلتیں موجود ہیں؟ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہائے صحف غنچہ قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں سیدہ کائنات سید النساء العالمین بطول زہرا صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وعلیہا وابنیہا کے ذکر مناقب کی سعادت آج اس مبارک دن حالت روزہ میں اور بوقت افطار اللہ رب العالمین نے آپ کے عرس پاک کے اس یوم پر ہمیں یہ سعادت بخشی۔ سیدہ پاک کا نام فاطمہ کیسے رکھا گیا؟ جی حضور۔ تو اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات میں اور حضور علیہ السلام کے فرامین میں اور آپ کے ارشادات کے پیچھے جو فکر کار فرما رہی ہے یا جو آپ کی معلومات کی رصد ہے وہ وحی ربانی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ ہمارے نبی اپنی طرف سے کوئی نطق اور کلام نہیں کرتا مگر جو بھی کرتا ہے وہ اپنے اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں کرتا ہے۔ اور وحی کی تین شکلیں قرآن کریم نے دیگر اور جگہ پر بھی ذکر فرمائی۔ ایک تو وحی قرآنی ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے الفاظ و معانی کے ذریعے نازل فرماتا ہے، اور ایک وحی کی صورت جو ہے وہ پس پردہ ہے، یا اشارتاً کوئی بات بتائی جاتی ہے یا پردے کی اوڑ میں جس کو الہام کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور آپ کی تعلیمات کہیں پر واضح وحی جلی قرآن کریم کی آیات کی صورت میں کوئی کلمات ظاہر ہوتے ہیں، لیکن آپ کا جو بھی عمل مبارک ظاہر ہوا ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے اگر وحی جلی نہ ہو حافظ صاحب تو وحی خفی، وحی غیر مطلوب یا الہام کی صورت میں وہ ہے، کیونکہ آپ کی تربیت اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے۔ اور حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ مجھے آداب میرے رب نے سکھائے اور مجھے احسن طریقے سے آداب بتائے۔ یہ تمام پس منظر کو دیکھتے ہوئے پھر آپ آگے بڑھیے کہ آپ نے شہزادی کا نام، اپنی شہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے گھر بھی جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ہر ایک باپ اور ایک نیک ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کا نام جو بھی تجویز کروں وہ نام اپنے پروناؤنس کرنے کے حوالے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے معنی کے اندر بڑی کرامت، عزت اور اس بچے کے اخلاق، تربیت اور نظریے کے حوالے سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہو۔ اس لیے ماں باپ کئی ناموں کو پرکھتے ہیں کہ کیا رکھنا چاہیے، یعنی ماں باپ کی نیت ہوتی کہ وہ نام کا اثر جو ہے وہ میری بچی کے اندر ظاہر ہو جائے۔ اب دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور اس کا نتیجہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پیچھے وحی جلی ہوتی ہے، یا وہ نہ ہو تو الہام اور وحی خفی ضرور ہوتی ہے ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے اس کی پارسائی اور اس کی زیبائی، اس کے حسن و جمال ظاہری اور اس کے باطنی حسن و تطہیر اور طبیعت کے سلیم ہونے کے لیے وہ کوئی پیارا سا نام تجویز لیتا ہے تاکہ وہ نام فعال بن جائے اس کی زندگی کے احسن ہونے کا، تو مجھے بتائیے جب جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مشاہدہ اور جن کی گفتگو کا ماخذ ہی اللہ رب العالمین کا ارشاد ہو اور جناب سید عالم پھر خود اس نام کی نیت بھی فرمائیں، تو ایک مومن کیسے شک کر سکتا ہے کہ اس کی تاثیر خیر اس ذات کے اندر منتقل نہ ہوئی ہو۔ کیا کہنے شاہ صاحب، واہ واہ۔ جبکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنی زبان مبارکہ سے کوئی لفظ کہہ دیں، جیسے بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کو جناب جب انہوں نے چادر بچھائی کی سفر کے اندر، وہ کہنے لگے میں نے چادر بچھائی اور میں اس میں جناب سامان رکھنے لگا تو کچھ دوستوں نے مزاحن زیادہ سامان رکھ دیا، تو میں نے کہا کہ اتنا سامان تو میں نہیں اٹھا سکتا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احمل انت سفینہ، تو اس کو اٹھا لے، تو کشتی کی طرح ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو ان کا نام ہی سفینہ ہو گیا، جیسے حضرت ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ ہو گیا، اصل نام کچھ اور ہے، ان کا اصل نام کچھ اور ہے، سفینہ ہو گیا۔
اور یہ لکھا گیا سیرت کی کتابوں کے اندر کہ وہ نحیف بدن، کمزور بدن ہونے کے باوجود وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور سید عالم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات سے ان میں وہ سفینہ اور کشتی یعنی کثیر ثقیل، زیادہ مال اور زیادہ وزن اٹھانے والی کیفیت ان کے اندر پیدا ہو گئی، اور وہ کہتے تھے کہ میں 7 اونٹ کا سامان اکیلا اٹھا سکتا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے پیچھے جو ماخذ ہے وہ وحی ربانی ہے، چاہے وہ الہام کی صورت میں ہو۔ پھر حضور سید عالم خود نیت اس نام کی فرمائیں۔ پھر حضور کی شان مبارک یہ ہے کہ سرکار اگر کسی کو لقب مرحمت فرما دیں تو اس میں وہ تاثیر جمع ہو جائیں۔ تو ان تینوں معنوں کو آپ جوڑ کر دیکھیں کہ اب سیدہ کا نام فاطمہ رکھا ہے تو کون سی ایسی چیز باقی رہتی ہے کہ معاذ اللہ وہ اس میں شامل نہ ہوئی ہو، جبکہ یہ تینوں اوصاف جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور یہ نام کسی اور نے نہیں، یہ حضور نے رکھا ہے۔ ایک بات نام کے معنی کی طرف آنے سے پہلے پھر ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ کسی شخص نے مجھے کہا کہ اگر سیدہ فاطمہ کا نام فاطمہ رکھ دیا تو اس میں کیا کمال ہے؟ حضور کے دور کے اندر بھی کئی صحابیات کا نام جو ہے وہ فاطمہ تھا، جیسے فاروق اعظم کی بہن کا نام فاطمہ تھا، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ اگر آپ اسماء الرجال کی کتابیں اٹھائیں تو اس میں تابعین، تابعات اور کئی احادیث کی راویاں ہزاروں آپ کو ملیں گی جس میں فاطمہ نام سے وہ ہیں۔ تو پوچھا گیا بھئی فاطمہ نام تو عام ہے، تو ہم نے کہا دیکھو بات اب آخری پہرے پہ اگر میری گفتگو پہلے سے اگر سمجھی ہو تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر باپ اپنی بچی کا نام یا بیٹے کا نام اپنی نیت سے رکھتا ہے۔ یقیناً کئی ناموں کی اس مبارک نام کی کئی خواتین فاطمہ گزری ہیں، لیکن ان کا نام ان کے والد نے رکھا ہے، اور ان کے والد کا اسٹیٹس، مقام، فکر، نیت، اخلاص، روحانیت ایک طرف، اور ادھر سیدہ کا نام رکھنے والے جناب رسول اللہ ہے۔ تو اب کوئی تقابلی یہاں پر نہیں ہے، تو لہذا صرف نام کی فراوانی کو نہ دیکھا جائے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ انتخاب نام کس نے کیا۔ واہ 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 سبحان لیکن اللہ۔ فاطمہ کا معنی جو ہے وہ انقطاع کے ہے، یعنی چھڑانے کے ہے۔ تو ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ جب ماں بچے کو اپنے دودھ پلائے گی، ماں اپنے بچے کو جو دودھ پلائے گی وہ دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ رضاعت کی 2 سال ہے۔ تو ماں جب 2 سال بچے کو دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلا کر اس کو چھڑوا دیتی ہے تو اس کے بارے میں لغت میں لکھا جاتا ہے فطم الصبی، فطم الصبی، وہ بچہ جس کو دودھ سے دور کر دیا گیا۔ تو فاطمہ کا معنی ہوا دور کر دینے والی۔ اب یہ معنی ہوا، اور پہلے کی تقریر کے نام حضور نے رکھا ہے، اور سرکار کے اس تمام معاملات الہام ربانی وحی جلی کی صورت میں ہے، پھر سرکار ہی کی نیت مبارکہ ہے۔ پھر سرکار اگر کسی کو یوں بھی نام دیں تو اس نام کی تاثیر پیدا ہو جائے، پھر یہ نام فاطمہ رکھا ہے، اور فاطمہ کا معنی دور کرنے کے ہیں۔ اب کس چیز سے دور کرنے کے ہیں؟ سرکار علیہ السلام نے یہ بات بیان کی، اور اس پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ یہ مولا علی اس کے راوی ہیں۔ مسند بزار کے اندر یہ روایت دوسری طریقے سے بھی آئی ہے، لیکن دیگر اور احادیث کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ان علی رضی اللہ تعالیٰ، مولا علی اس کے راوی ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لفاطمہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا فاطمہ، اے فاطمہ، تدرین لما سمیت فاطمہ، تم نے کبھی اس پر غور کیا ہے میں نے تمہارا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ یا میرے صحابہ تم غور کر رہے ہو میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ آپ نے ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ فرمایا ان اللہ قد فطمہا وذریتہا عن النار یوم القیامہ، کیونکہ فاطمہ کا معنی ہوتا ہے چھڑا دینے والی، تو اللہ رب العالمین اسے اس کی اولاد کو جہنم سے چھڑا دے گا۔ اللہ رب العالمین، یہ نام کی تاثیر آپ کی ذات مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اور ایک روایت میں ان محبیہا، جو آپ کا ادب و تعظیم کرے گا، اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کے ادب و تعظیم کی خیرات یہ عطا فرمائے گا کہ ان کو بھی جو سیدہ زہرا پاک کا ادب کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے بھی جہنم سے قیامت کے دن آزاد کر دے گا۔ اسی طرح آپ کا ایک نام ہے زہرا، اب اس کو 2 طریقے سے پڑھتے ہیں، زہرا بھی پڑھتے ہیں اور زہرا بھی پڑھتے ہیں، اور یہ دونوں طریقے کا اعراب آپ کو لغت میں ملے گا۔ زا کے اوپر زبر بھی ملے گا اور زا کے اوپر پیش بھی ملے گا۔ اب زار کے اوپر جو زبر اور جو پیش ہے اس کی کیفیت کو اگر آپ دیکھیں تو زا کے اوپر اگر آپ زبر پڑھیں زہرا تو اس کا معنی ہوتا ہے کلی، یعنی شگوفہ، یعنی جو وہ کلی جس کے آگے بڑا خوبصورت سا پھول آگر لگ جاتا ہے، تو اس مبارک کلی کو خاص طور پر درخت کے اس شجر کے اس حصے کو زہرا کہا جاتا ہے، جس کو ہم اردو کے اندر
کلی کہتے ہیں. اور کلی ہمارے وہاں لفظی ہمارے عرف میں اس کے لیے بولا جاتا ہے جس کے آگے کوئی پھل لگ جائے یا اس کے اوپر کوئی پھول آ کر کھل جائے. تو زہرا کا معنی ہے کلی. اور اگر زہرا کا معنی دیکھتے ہیں تو زہرا کا معنی ہے حسن، جمال، روشن چہرہ. اور اس کا ایک معنی بنتا ہے سورج اور چاند. اور یہ دونوں ناموں کی تاثیر، ایک تو جناب سید عالم کی نیت وہ حضور نے بیان فرما دیا کہ وہ چھڑانے والی ہے، اور دوسرا یہ کہ زہرا سے پڑھیں یا زہرا سے پڑھیں. تو زہرا سے پڑھیں تو وہ مبارک کلی جس کے آگے نسل مصطفیٰ کے پھول لگ رہے ہیں. کیا کہنے، واہ واہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ مبارک یہیں سے چل رہا ہے. تو زہرا اس کلی کو کہتے ہیں جس کے آگے پھول یا اس درخت اور ثمر کا پھل لگ رہا ہے. تو وہ درخت جو ہے وہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کو بنایا ہے. اور وہ درخت جو پروان چڑھا ہے وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باران رحمت کی کرم نوازی ہے. اور وہ کلی جو ہے وہ سیدہ زہرا ہے. اور جو پھل اس پر آ رہا ہے، پھول آ رہا ہے، وہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن ہے، جس کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے غوث اعظم کی طرف نسبت کر کے کہا تھا کہ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. اسی طرح آپ کا ایک لقب مبارکہ بطول بھی ہے کہ کائنات سے دور رہنے والی، کٹ کر رہنے والی، متقی، پرہیزگار، عفیفہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، سچ سچ بتائیے گا کہ جو انداز یہاں ذکر اہل بیت اور شان اہل بیت اور عظمت اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیان کرنے کا، ایسا کہیں آپ نے کسی اور لوگوں کے ہاں دیکھا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ معاملہ ہی ادب کا ہے. ادب ہوگا تو یہ انداز ہوگا. ہاں، اور الحمدللہ اہل سنت ہمیشہ مؤدب رہے ہیں اور ہمیشہ مؤدب ہی رہیں گے الحمدللہ. قبلہ ڈاکٹر مفتی عابد مبارک المدنی صاحب تشریف فرما ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمیں سیدہ پاک کی سیرت میں ایک اور زبردست لقب ملتا ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ. اس لقب کے متعلق ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کس موقع پر دیا گیا، اور یہاں آپ کے لیے ہی اس لقب کا انتخاب کیوں، اور دیگر شہزادوں کے لیے کیوں نہیں کیا گیا؟ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک یا من شرح صدورنا ویسر لنا امورنا والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بہت خوبصورت پروگرام آپ کا، اور سوال بھی بہت خوبصورت، اور جس ذات کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے سبحان اللہ عز و جل. ہمارے ماں باپ ان پہ قربان. ذکر اہل بیت ہو رہا ہے. قرآن مجید فرقان حمید ذکر اہل بیت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی فرماتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے حبیب ان سے کہو کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں تم سے اپنی تبلیغ دین کے بدلے میں کچھ اجر نہیں مانگتا، لیکن یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے پیار کرو، محبت کرو. تو آج ہم یہ ذکر خیر کر رہے ہیں. اب جو سوال آپ نے پوچھا کہ کس موقع پر دیا گیا اور انہی کو کیوں دیا گیا، اور اس میں کمال کی ایک بات بتاؤں. کچھ لوگ جو تفریق کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہوش کے ناخن لیں کہ اس روایت کی راویہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق ہیں. اللہ اکبر صاحب، واہ واہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. اور یہ روایت احادیث کی بہت ساری کتب میں ہے. خود بخاری شریف میں بھی ہے، سیاہ ستہ میں ہے، حاکم میں ہے، مستدرک میں ہے. میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو حضرت فاطمہ تو زہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علی ابیہا و علیہا کو قریب بلایا، ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگی. اس کے بعد جو ہے وہ پھر بلایا، پھر کان میں کچھ کہا تو پھر مسکرا دی. واہ واہ. اور پھر فرمایا کہ فاطمہ کیا تو راضی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے تجھے تمام مومنہ عورتوں کی سردار بنا دیا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تمام ایمان لانے والیوں کی سردار بنا دیا. دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ تجھے اللہ رب العزت نے تمام جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا. اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ سیدۃ النساء العالمین، اس عالم میں جتنی عورتیں ہیں سب کا سردار بنا دیا. بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ اللہ سے اجازت لے کر
میرے پاس آیا اور وہ ایک ہی مرتبہ زمین پر آیا اور اس نے مجھے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ان شہزادی کو اللہ رب العزت نے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، سبحان اللہ، اور ان کے سبحان بیٹوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ خاتون جنت ہیں جو ایک رول ماڈل ہیں، واہ واہ واہ، یہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھو لوگ بیٹیوں سے کیسا سلوک کرنا چاہیے لوگوں کو، وہ دیکھنا ہے تو اس تعلق کو دیکھیں جو یہاں باپ اور بیٹی کا تعلق ہے۔ بہت اچھا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت سیدہ کو سامنے سے آتا دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ، ان سے ہاتھ ملا کے ان کا ہاتھ چومتے، بوسہ دیتے اور ان کو اپنی جگہ بٹھاتے اور ان کو سونگھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ میری بیٹی وہ ہے جس سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جیسے کلی سے خوشبو آتی ہے نا۔ زہرا کا ایک معنی جو شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے وہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ کلی سے ہم خوشبو سونگتے ہیں، واہ واہ واہ، تو وہ خوشبو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ سے سونگا کرتے تھے اللہ، اور انہیں جنت کی خوشبو آیا کرتی سبحان اللہ، تھی۔ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہیں۔ جب تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک عورتیں آئیں گی، اس تمام عورتوں کی بھی سردار ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا سب کی سردار ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اور شان دیکھیں کون بیان کر رہا ہے، خود ان کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرما رہی ہیں۔ سبحان اللہ، لوگ آج سبحان حضرت عائشہ صدیقہ کی بات نہیں کرتے، صرف سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح لے کر آتے ہیں جس سے ان کے آپس میں تعلقات خراب تھے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ یاد رکھیں ہم اہل سنت کے لوگ ہیں، جسے آپ نے کہا ہم ذکر اہل بیت کرنے والے لوگ ہیں، اور ان اہل بیت میں گھر والیاں ہی داخل نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل بیت کا مطلب ہے گھر والی۔ اب گھر والوں میں حضرت مولا علی ہیں، سیدہ زہرا پاک ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، حضور علیہ السلام کی ازواج ہیں، سبحان اللہ عز و جل۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، اے فاطمہ وہ راز کی بات کیا ہے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے کچھ کہا اور آپ رونے لگی، اور پھر دوبارہ کہا تو پھر آپ مسکرانے لگی، تو انہوں نے اس تعلق سے کہ یہ میری ماں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ورنہ سیدہ زہرا پاک سے کون پوچھ سکتا تھا؟ کیا اور وہ کسی کو کیا بتاتی اور کیوں بتاتی؟ کیا بات کہ ہے، ان کے والد نے ان کو ایک بات کی ہے، ان کے والد نے ان کو ایک بات کی ہے، اب یہ آ کے یہاں بتا رہی ہیں، تو سمجھ سکتے ہیں تعلق کتنا پیارا ہے۔ سبحان اللہ، میں صدقے جاؤں۔ ہاں، تعلق کتنا پیارا ہے۔ اور آج ہم یہاں بیٹھ کر جو ہے تنقید کر رہے ہوتے ہیں کچھ احباب جن کو اللہ رب العزت نے توفیق محبت نہیں بخشی ہے، توفیق محبت اہل بیت نہیں بخشی۔ تو اب دیکھیں حضرت عائشہ نے جب پوچھا تو قربان جائیے حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ زاہدہ عارفہ عالمہ عاملہ کاملہ بنت رسول اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے ابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس میں دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں، جس پر میں رونے لگی۔ تو پھر قریب بلایا، کہا تجھے خوشخبری سناؤں، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تمہاری مجھ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ تو پھر میں خوش ہو گئی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ربیع الاول میں ہوا، اور اسی سال رمضان المبارک میں 3 رمضان کو سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ اللہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ راستہ۔ اللہ اکبر، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت ہی کمال انداز سے آپ نے ڈاکٹر صاحب گفتگو فرمائی ہے۔ قبلہ شاہ صاحب، ابھی ضمناً ڈاکٹر صاحب نے ذکر بھی کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی لاڈلی شہزادی سیدہ پاک سے انداز محبت کیا تھا، تو میں چاہوں گا اس پر بھی آپ کلام فرمائیے، اور اسی تناظر میں ان والدین کے لیے بھی کیا پیغام ہمیں ملتا ہے کہ جو آج کل اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس خوبصورت پیرائے میں یہ بات بھی ہو جائے۔ دیکھیے کہ پہلی بات تو یہ بڑی فرسودہ اور جاہلانہ رسم ہے کہ بیٹیوں کو معاذ اللہ بوجھ سمجھا جائے، یہ بڑی عجیب سی رسم ہے۔ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی سرکار کی سیدہ زینب ہیں، پھر ان کے بعد سیدہ رقیہ ہے، پھر سیدہ ام کلثوم ہے، اور سیدہ خاتون جنت ہے، صلوات اللہ علی ابیہن و علیہن کی ذات گرامی۔ سرکار نے اپنے بیٹیوں اور اپنے نواسوں سے کتنی محبت کی، نواسیوں سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی شہزادی سیدہ زینب،
ان کا ذکر بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے کہ امام حسن و حسین کی ولادت سے پہلے کا یہ واقعہ سمجھ لیجئے کہ جب حضرت زینب کے گھر امامہ پیدا ہوئی تھی، اور وہ امامہ وہ ہیں کہ جو سیدہ زینب کے گھر پیدا ہوئی جب ان کی شادی ابو العاص سے ہوئی تھی، بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اس نواسی سے اتنی محبت تھی کہ یہ تو ہے نا کہ جیسا نسائی شریف کتاب الصلاۃ میں ہے کہ امام حسن آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پر بیٹھ گئے کتاب الصلاۃ میں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ طویل کر دیا۔ نماز جب ختم ہوئی تو صحابہ کرام دروازے پر کھڑے تھے، اس بات پہ تشویش کے پتہ نہیں کیا ہوا، تو سرکار نے صحابہ کو بلایا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور حسب معمول جو طریقہ ہوتا تھا نہیں، آج آپ نے سجدہ بڑا لمبا کر دیا ہے، تو ہم یہ سمجھے ہیں کہ شاید کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے یا وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ابنی ارتحلنی، میرا بیٹا میری گردن پر سوار ہوا تھا۔ فکرہ تو حضور کا یہ جملہ ہے، نسائی شریف کتاب الصلاۃ کی حدیث کا جملہ ہے کہ ابنی ارتحلنی فکرہت ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ، فرمایا کہ میرا بیٹا حسن میری گردن پر سوار ہو گیا تھا، میں نے نماز میں اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں حسن کو اپنی گردن سے اتار دوں، ابھی اس کا سواری سے دل ہی نہیں بھرا اور میں اس کو اتار دوں۔ اب آپ دیکھیں یہ خیال امام حسن کا حضور سید عالم کہاں فرما رہے ہیں؟ محبت کا، نماز کے اندر۔ تو جب سرکار کی نماز مبارکہ کے اندر امام حسن کا خیال آئے اور یہ حضور کی محبوب نماز ہو، تو ہماری نمازوں میں پنجتن پاک کا خیال آئے تو نمازیں برباد تھوڑی ہوں گی، نماز تو کمال کو پہنچے گی۔ کیا کہنے ہیں شاہ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں امام حسن آئے ہیں، لیکن یہاں تو امام حسن خود آئے، یعنی مسجد کی منڈیر تھی، آتے ہوئے منڈیر کو کراس کر کے آئے، سرکار کی گویا کہ گردن مبارک پر وہ سواری کرنے لگے۔ لیکن حضرت امامہ کے بارے میں بخاری کتاب الصلاۃ میں موجود ہے، سیدہ زینب کی بیٹی جو، ان کو حضور خود گود میں اٹھا کر لائے، یعنی اپنی بیٹی اور بیٹیوں کی اولاد سے محبت آپ دیکھیں، خود گود میں اٹھا کر لائے اور خود جب تکبیر کی تو گود میں لے کر کی، اور نماز کے ہر رکن کے اندر حضور نے ان کو اپنے ساتھ اٹھائے رکھا، یعنی جب سجدے میں گئے تو سرکار نے بٹھا دیا اور سجدہ کیا، جب اٹھے تو پھر گود میں بٹھایا، اور پھر دوسرا سجدہ کرنے لگے تو پھر بٹھایا، پھر سجدہ کیا، اور جب حضور رکعت کے لیے کھڑے تو پھر گود میں اٹھایا اور کھڑے ہو گئے۔ یہ پوری صحیح حدیث بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں موجود ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ امام حسن تو خود آئے ہیں، اور امامہ جو ہیں، امامہ بنت زینب جو ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو سرکار خود گود میں اٹھا کر لا کر اور نماز کے ہر رکن کے اندر اپنی گود میں لے کر آپ نے نماز پڑھی۔ یہ بخاری شریف کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے، لگایا جا سکتا ہے بڑا جلدی سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی اور بیٹیوں کی اولادوں سے کتنی محبت تھی۔ کمال۔ مفتی صاحب قبلہ نے اس چیز کا اشارہ بھی فرما دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شہزادی سے کتنی محبت تھی۔ اس محبت کی نسبت پر میں ایک حدیث پڑھ کے پھر دوسری طرف آتا ہوں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، سرکار کے ایک لاڈلے صحابی ہیں حضرت اسامہ بن زید جی، آپ جانتے ہیں سفر میں ہر جگہ حضور کے ساتھ ہیں، سرکار کے محبوب اور چہیتے صحابی جن کو ابن رسول اللہ کہہ کر پکار دیا گیا، زید بن حارثہ، ان کے لیے آیت اتر گئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وہی زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید، وہ حضور کے انتہائی لاڈلے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کوئی اور نہیں، اسامہ کہتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث سے، ایک وقت مجھے کوئی مسئلہ پیش آیا، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا، ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات حاجہ، میں جب دروازے پر پہنچا، یعنی یہ پہنچا اور میں نے حضور کی آواز لگائی، سرکار باہر تشریف لائے، تو وہ مشتمل علی شیء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن پر کوئی چیز چپکی ہوئی تھی، لیکن وہ اتنے طریقے سے چپکی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اگر وہ چیز چپکی ہوئی ہے تو وہ گرتی بھی نہیں ہے، ہلتی بھی نہیں ہے، جنبش بھی نہیں ہوتی ہے، آگے پیچھے بھی نہیں ہوتی، یہ کیسے بندھی ہوئی ہے؟ لیکن میں حضور کو جانتا ہوں سرکار کا بدن اتنا کشادہ نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے، اور اوپر سے حضور نے چادر مبارک لپٹی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں بات کرتا رہا اور اپنی حاجت میں نے بات بیان کر دی، اور جب سارا لمبا مسئلہ ختم ہو گیا، اتنا دیر میں حضور سے بات کرتا رہا اور بدن کو دیکھتا رہا، کوئی جنبش بھی نہیں ہوئی، تو کہنے کہ لوٹنے سے پہلے میں نے حضور سے کہا حضور ایک مسئلہ عرض کروں؟ کہا کہ کیا؟ فرمایا انت مشتمل علی شیء، حضور آپ کے بدن پر کوئی چپکی ہوئی کوئی چیز ہے، کوئی یہ کیا ہے؟ تو کرنا سرکار نے چادر مبارک ہٹائی تو وذاک الحسن والحسین علی ورکیہ، حضرت امام حسن امام حسین جو تھے وہ حضور کی کمر پر بیٹھے ہوئے، ورک جو ہے وہ کولے کو بھی کہتے ہیں اور کمر کے حصے کو کہتے ہیں، اور لاڑ سے بچے کو یہاں بٹھایا جاتا ہے۔ امام حسن اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا دایاں پاؤں جو ہے وہ حضور کے بطن کی طرف تھا، دایاں ہاتھ حضور کے سینے پر تھا، بایاں پاؤں حضور کی کمر کی طرف تھا، اور بایاں ہاتھ حضور کی مہر نبوت پر تھا، اور سر بغل مبارک کے نیچے تھا، اور اسی طرح امام حسن تھے، یہ دونوں حضور کے ساتھ ایسے چپکے ہوئے تھے کہ جنبش بھی نہیں ہو رہی تھی۔ تو امام حضرت
اسامہ جو ہے وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کس طرح اتنے دیر تک سانس بھی لے رہے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو دیکھا جو اسامہ لاڈلے ہیں, اللہ جن کو ہر سواری پر بٹھاتے ہیں. تو حضور نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ اسامہ یہ میرے دونوں بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. تو ان کو پتا نہیں یہ کون ہے, لیکن یہ حدیث کا متن بتا رہا ہے کہ کیفیت میں ایک بات ہو رہی تھی, ان کے مرتبے پر بات ہو رہی تھی کہ اسامہ لاڈلا تو بھی میرا ہے, لیکن یہ کتنے لاڈلے, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. ہاتھ بنایا تو یہ تو ان کو بھی پتا تھا, اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر فرمایا اللہم انی احبہما, اور سنا رہے ہیں اسامہ کے ذریعے پوری امت کو ہیں. فرمایا اللہم انی احبہما, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. وَأَحِبْ, اور تو بھی محبت کر یا اللہ ان دونوں سے. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا, اور تو اس سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے. اور ان دونوں کا تعارف حضور نے کس طرح کرایا تھا؟ فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. تو یہاں سے بھی اگر آپ دیکھیں سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت مبارکہ اور حسنین, اور یہ جملہ جو فرمایا متن کا مختصر خلاصہ بیان کیا, اور اس کی راویہ بھی میری ماں حضرت عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ابھی آپ کو یہ ذکر کیا جا رہا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت سے متعلق جتنی روایات کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں اس کے راوی دو ہی ہیں زیادہ, مولا علی بھی ہیں, ایک حضرت ابو ہریرہ, ایک حضرت عائشہ. اب میں عجیب حیران ہوں کہ تم محبت اہل بیت سے کرتے ہو, ساری کائنات کو وہ راز ذات مصطفیٰ سے لے کر ساری امت تک پہنچانے والے سیدنا ابو ہریرہ ہے, اور ان کے خلاف بک بک کرتے ہو, اور سیدہ عائشہ ہے ان کے خلاف تم عیب جو کرتے ہو معاذ اللہ. تو تم بتاؤ کہ تم محبت اہل بیت میں سچے ہو یا جھوٹے ہو؟ اگر سچے ہوتے تو محبوب تو جس گلی سے گزر جائے بندہ اس مٹی سے محبت کرتا ہے, تو جس ہستی نے ان کے نام مبارک کو آگے بڑھایا ہے تو ان سے بغض رکھنا, ان سے طعنہ کرنا, ان سے عیب جاننا, تو پتا چلا یہ اہل بیت کا صرف تمہارا زبانی نعرہ ہے, دل میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہوتا تو تم ساری نسبتوں کا احترام کرتے, کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کے بام و در کا احترام کرتا ہے, اس کی فضا کا احترام کرتا ہے, اس کی گلی کا احترام کرتا ہے حافظ صاحب, بلکہ جو سمت اس جانب ہوتا ہے تو اس جانب سمت کر کے ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے کہ میرا محبوب یہاں پر ہوتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ سے اہل سنت کو محبت دگنا زیادہ اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ ان سے دیگر کمالات کے ساتھ ساتھ راز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر انہوں نے آگے بڑھایا. حضرت عائشہ صدیقہ ہماری ماں کہتی ہیں اس حوالے سے کہ کہتی ہیں, اور جملہ کیا کہ قالت ما رأیت احدا کان اشبہ, میں نے کسی ذات کو حضور علیہ السلام سے زیادہ مشابہ نہیں دیکھا. کس چیز میں؟ سمتن و ہدین و دلن و کلامن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی سمتن, سمتن سے مراد سیرت یعنی طبیعت. اس جملے کو اگر آپ کھولیں گے تو حیران ہوں گے. فرمایا طبیعتن, طبیعتن سے مراد جو کھانا حضور کو پسند ہے وہ سیدہ کو پسند ہے. بتایا نہیں حضور نے مجھے یہ پسند ہے, ان کو خود ہی پسند ہے, کیونکہ یہ طبیعت سمتن, اور اس کو کون بیان کر رہا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہیں. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک پروگرام میں شاید میں نے پہلے بھی کہا, سیدہ کے کمالات کے لیے ضرورت یہ تھی کہ کوئی ایسی ذات قریب کی جائے کہ جن پر شریعت کا تقاضا مکمل ہوتا ہو, اور سیدہ کے اوصاف سامنے آ, اور وہ عورت ہی ہو سکتی ہے. تو قدرت نے سیدہ کے کمال کو باہر بیان کرنے کے لیے جس ہستی کو گویا کے مقام دیا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے, اور مولا علی کے کمالات کو جس نے سب سے زیادہ بیان کیا وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے کمالات کو سیدنا صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں جو حضرت عائشہ کے والد ہیں, اور حضرت عائشہ جو ہے وہ سیدہ کے حقوق کو بیان کر رہی ہے. اس لیے سنی سب کو چھوڑ سکتا ہے لیکن ابو بکر و سیدہ عائشہ کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا. کہنا چاہتا ہوں کہ انہی کے دامن سے وہ سب کا ادب کر بیٹھتا ہے, کیونکہ ان کو خاص نسبت بارگاہ اہل بیت. اور اس میں ایک بات عرض کر دوں, مفتی صاحب نے بتایا اہل بیت میں تو سیدہ عائشہ سب سے پہلے شامل ہیں, کیونکہ آیت تطہیر کا مصداق ہی وہ بنتی ہیں, اور سیدہ زہرا پاک بھی ہو. سنی کتنا خوبصورت ہے, سنی کا عقیدہ کتنا خوبصورت ہے کہ وہ چوری نہیں کرتا, کٹیتی نہیں کرتا, کینچی سے کسی چیز کو نہیں کاٹتا, بلکہ جو مفہوم اس کا پورا ہے اللہ کے لیے مانتا ہے. تو اہل بیت میں ازواج مطہرات کو بھی مانتا ہے, پنجتن پاک کو بھی مانتا ہے, اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر رشتہ داروں کو مانتا. تو حضرت عائشہ نے جملہ کیا کہا دیکھیں, اتنا جامع جملہ آپ تاریخ اور حدیث کی کتاب میں چیلنج کرتا ہوں ٹٹول کے دیکھیں, اس سے بڑی منقبت, اس سے بڑی شان کسی نے سیدہ زہرا کی بیان کی ہو.
جو جناب سیدہ عائشہ نے بیان کی. واہ جی اور واہ. سیدہ عائشہ نے صرف بیان نہیں کی مبالغتاً بلکہ ان کی ذات میں مراقبہ کیا ہے, ہائے 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 ہائے. ان کی ذات میں مراقبہ کیا ہے. اور سیدہ عائشہ وہ ذات ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں میری عائشہ میرے لیے ایسے ہیں جیسے کھانوں میں سرید ہوتا ہے. میری عائشہ پاکیزگی وہ رکھتی ہے کہ یہ لحاف میں میرے ساتھ ہو اور اللہ مجھ سے ہم کلام ہو جائے. یہ سیدہ عائشہ کی پاکیزگی ہے. یہ پاک ذات اس پاک ذات کا مراقبہ کر کے کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں میں نے حضور سید عالم سے سمتن طبیعت میں, ہدین عبادت میں, اور دلن عادت کے اندر, وہ کلامن اور گفتگو کے اندر سیدہ فاطمہ سے زیادہ کسی کو رسول اللہ کے مشابہ میں نے نہیں دیکھا. یعنی جو سیدہ زہرا کو, جو حضور کو پسند ہے وہ سیدہ کو پسند ہے. جو ادائیں حضور کی ہیں وہ کہتی ہیں, یعنی حدیث کا مطلب یہ بنتا ہے کہ فاطمہ کو کس نے کہہ دیا یہ بات کہ حضور کو یہ پسند تھا, فاطمہ کو کس نے کہہ دی یہ بات رضی اللہ عنہا کہ حضور کوئی بات کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ کو یوں اٹھاتے ہیں, سرکار علیہ السلام چلتے ہیں تو قدم یوں رکھتے ہیں, سرکار جب بات کرتے ہیں تو چہرے کا انداز یہ ہوتا ہے. یہ باڈی لینگویج کس. تو سیدہ عائشہ نے گہرا مراقبہ کیا اور مراقبہ کر کے بتایا کہ یہ ادائیں تو حضور کی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, لیکن جب فاطمہ آتی ہیں تو اسی طرح کی ادائیں ہم ادھر دیکھتے ہیں. تو سیدہ عائشہ کی حدیث کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ سمتن کہ ہو بہو طبیعت اور دلن عادت جیسے جناب سید عالم کی ہے ایسے ہی عادت مبارکہ سیدہ زہرا پاک کی ہیں. اور خود یہ جملہ کہتی ہیں اس میں تفضیل کا کہ ما رأیت احدن کان اشبہ, میں نے ان سے بڑی حضور سے عادت میں, سیرت میں, کردار میں, کلام میں اور عبادت کے خشوع خضوع میں میں نے ان سے بڑا حضور علیہ السلام سے کسی کو مشابہ نہیں دیکھا. یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جلالت ہے. مولا علی نے یہ حضور سے پوچھا ایما حب الیک انا ام فاطمہ. اب محبت کی آپ بات کر رہے ہیں تو ادھر یہ بھی آپ دیکھیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہوں یا محبوب ہوں یا فاطمہ رضی اللہ. جبکہ سیدہ زہرا پاک کے بارے میں حضرت اعلیٰ حضرت نے جو لکھا وہ ہم اکثر 28ویں جلد کا حوالہ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ اعلیٰ لکھتے ہیں کہ سیدنا مولا علی کو پالا حضور علیہ السلام نے. آپ کے والد کثیر العیال تھے. سرکار نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ ہمارے چچا جناب ابو طالب جو ہیں وہ کثیر العیال ہیں, ان کا بوجھ ہلکا کر لیا جائے تو کیوں ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں اور ایک ایک بچہ لے لیں. تو حضرت سیدنا عباس جو چچا ہیں حضور کے اور بھائی ہیں جناب ابو طالب کے, انہوں نے جعفر کو گود لیا اور سرکار نے مولا علی کو لیا. تو مولا علی کو پوری زندگی سرکار نے پالا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قل تو فرمایا ساتھ رکھا, کھانا پینا رہنا تربیت سب حضور علیہ السلام نے کی. اعلیٰ حضرت آخری جملہ لکھتے ہیں قل تو اب میں کہتا ہوں وہ تمام و نعمت القبریٰ بالتزویج الزہرا, علی پر عنایات جو رسول اللہ کی ہوئی ہیں ان عنایات میں سب سے مکمل اور سب سے بڑی کمال والی نعمت یہ تھی کہ جب اپنے لخت جگر کو حضرت علی کے عقد نکاح کے اندر دے دیا. فرما قلت و تمام نعمت الکبریٰ بالتزویج الزہرا, علی پر وہ تمام نعمتوں کی انتہا جب ہوئی ہے جب سیدہ پاک کو آپ کے عقد پاک کے اندر دیا. اور آپ کا جب نکاح ہوا ہے حضرت مولا علی سے تو سرکار نے مولا علی سے کہا تھا تم دروازے پر کھڑے رہنا دونوں جب تک میں نہ آ جاؤں. نکاح کے بعد دروازے پر حضور تشریف لائے, سرکار نے پانی چلو ہاتھ میں لیا, ایک چلو بھر پانی لیا اور کہا اللہم بارک فیہما وعلیہما ولہما, اور مولا علی کے چہرے پر پھینک دیا اور حضرت سیدہ زہرا کے چہرے. اور کیا کہا تھا حضور نے؟ فرمایا اللہم بارک لہما, اے اللہ اس رشتے میں ان دونوں میں کے لیے برکت, لہما ان دونوں کے لیے برکت اتار, فیہما ان دونوں میں برکت اتار, اللہ اکبر, وعلیہما اور ان دونوں کے اوپر برکت اتار. تو یہ جو سادات کا سلسلہ چلا اور حسنین کی جلوہ گری ہوئی, اور امام حسن کے بارے میں تو سیرت میں ایسے آتا ہے کہ آپ کی ولادت بالکل مشابہ حضور کی ولادت کے, کہ جب اپنی والدہ کے صدف اقدس سے ظاہر ہو رہے ہیں اور خواتین جو قریب موجود ہیں وہ گواہی دے رہی ہیں آپ کے بدن مبارک پر کوئی نجاست کوئی خون نہیں ہے, کیونکہ سرکار خود فرما رہے ہیں کہ بنتی فاطمہ حوراء آدمیہ, فرما میری فاطمہ عورتوں کی پلیتی نجاست سے پاک ہے اور یہ عورتوں میں مثل حور کے ہے, اور ان کے جناب میں حضرت ان کے صدف مقدسہ سے حسنین کریمین گویا کہ تشریف لا رہے ہیں. تو سرکار سے پوچھا حضور میں آپ کو زیادہ محبوب ہوں یا فاطمہ؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا علی.
فاطمہ احب الی منکا، فاطمہ مجھے تجھ سے زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ. مجھے فاطمہ سے محبت علی تجھ سے زیادہ. اور یہ سوال کوئی اور حل بھی نہیں کر سکتا تھا کہ حضور آپ کو علی زیادہ محبوب ہیں یا فاطمہ. یہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا تھا، یہ حضور کا منصب تھا. یہ عالم ما کان و ما یکون یہ کر سکتے تھے اللہ کے اذن سے. فرمایا دیکھو علی، بات اگر محبت کی ہے نا تو میں محبت تجھ سے زیادہ فاطمہ سے کرتا ہوں. اور رہ گئی بات عزت کی تو فرمایا وَأَنْتَ أَعَزُّ إِلَيَّ مِنْهَا، میں عزت تیری فاطمہ سے زیادہ کرتا ہوں. عزت تیری میں فاطمہ سے زیادہ کرتا ہوں اور فاطمہ سے محبت میں تجھ سے زیادہ کرتا ہوں. اب علماء نے کہا کیا فصاحت یہاں پر بیان ہوئی ہے. عزت میں بھی محبت چھپی ہوئی ہے. محبت تو ہے، محبت دونوں میں مشترک ہے اور تعظیم بھی دونوں میں مشترک ہے اور ادب بھی دونوں میں مشترک ہے، دل کا جھکاؤ بھی مشترک ہے. لیکن کوئی خاص وجہ تو اس مترادف میں ہے کہ عزت اور محبت ہم ایک مترادف کہتے ہیں ایک ہی کیفیت کے لیے، لیکن لفظ کا بدلنا اس میں کوئی نہ کوئی ایک باریکی فرق رکھتا ہے. تو علماء نے کہا کہ دیکھیں محبت جو ہوتی ہے نا وہ محب کی صفت ہے. محبت جو ہے نا وہ محب کی صفت ہے، یعنی جو محبت کرتا ہے نا یہ اس کی اپنی صفت ہے. یعنی کہ حضور نے یہ فرمایا علی میں محبت جو ہے فاطمہ سے تجھ سے زیادہ کرتا ہوں. تو یہ محبت کس کی صفت ہوئی؟ حضور کی. تو فرمایا محب کی جب صفت ہوئی ہے تو یہ سکھائی نہیں جاتی، یہ بندہ خود لے کر آتا ہے. تو کہنا حضور یہ چاہتے ہیں کہ فاطمہ کی محبت کی بات علی کیا کر رہے ہو، میں اس آب و گل کے اندر آیا ہوں تو اپنے وجود مسعود کے اندر جس کی محبت لے کر آیا ہوں وہ فاطمہ ہے. اور فرمایا عزت میں تیری زیادہ کرتا ہوں. تو عزت جو ہوتی ہے وہ دوسرے کی صفت ہوتی ہے. کیا مطلب؟ فرمایا علی تو اس قدر نیک، اس قدر پارسا، اس قدر مخلص اور بندگی کے تقاضوں کو اس طرح قبول کرنے والا ہے کہ تیری ذات تقاضا کرتی ہے کہ تیری تعظیم کی جائے. واہ 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 واہ. تیری ذات کا تقاضا کرتا ہے کہ تیرا ادب کیا جائے. تو جب صفت اس کی ہو اور اس کی ذات تقاضا کرے تو اپنی طرف سے پیش کیے جانے والی تعظیم کو عزت کہا جاتا ہے. لیکن وہی صفت جب خود کے اندر موجود ہو اس کو محبت کہا جاتا ہے. تو فرمایا محبت جو میرے دل میں ہے وہ تو فاطمہ کی ہے، لیکن تو اتنا پارسا اور نیک ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ تجھ سے بھی محبت کی جائے. تو اس محبت کا دوسرا درجہ جو ہے وہ جو عزت ہے، جو تقاضا کرتا ہے، جو خارج کے اندر موجود ہے. تو یہ دونوں ہستیوں کے بارے میں جناب سید عالم نے اپنی محبت کو بھی ظاہر کیا اور کائنات کے پردے میں اہل ایمان کو بتا دیا کہ مولا شیر خدا کا مرتبہ اور مقام کیا ہے اور سیدہ زہرا کا مرتبہ اور مقام. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الفاظ نہیں میرے پاس کہ میں کیا کہوں اس موقع پر کہ جو یہ اتنا مبارک ذکر ہو رہا ہے، بس دل ایسا لگ رہا ہے کہ بس بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ. اس ذکر کی برکت سے پار لگ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور مرتے دم تک ہم اس ذکر سے جڑے رہیں. وہ کہنا میرا دین امبر وارسی، واہ واہ واہ. میرا دین امبر وارسی بخدا ہے عشق محمدی، میرا ذکر و فکر ہے بس یہی صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. بس یہی ذکر ہماری زندگی رہے اور ہم اسی کے لیے زندہ رہیں. یہ بس میری طرف سے ایک دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اس سیگمنٹ کے بالکل اختتامی حصے میں ہے. میں چاہوں گا کہ قبلہ مفتی عابد مبارک المدنی صاحب حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ آج کل فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین حالات کا رونا بہت روتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر یہ اتنی تنگ دستی نہ ہوتی، اتنی وسائل کی کمی نہ ہوتی تو ہم بھی اپنے شوہر کو خوش رکھتے، ہم بھی بچوں کی اچھی تربیت کرتے. اب ایک طرف تو یہ معاملہ ہے. اب یہاں بات کی جائے اگر ہم سیدہ پاک کے گھریلو حالات کو دیکھیں قبلہ مفتی صاحب تو ظاہری وسائل کی ہمیں کمی نظر آتی ہے، لیکن جب مولا کائنات سے تعلق دیکھیں تو اس میں انتہائی اخلاص اور پختگی ہمیں نظر آتی ہے. تو میں چاہتا ہوں پہلے تو آپ کے حالات زندگی کی تھوڑی سی جھلک پیش کی جائے اور پھر بتائیں کہ وہ کون سے اوصاف تھے کہ اس قدر کمی کے باوجود زندگی خوشحال ہے تاکہ آج کے وقت میں اس سیرت کو بالخصوص خواتین مشعل راہ بنا سکیں. اور یہ سوال جو آپ نے کیا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بنیادی سوال ہے ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے معاشرے کی بہن بیٹیوں کے لیے. جی. کیونکہ ایک بے راہ روی کا دور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے فتنے اتر رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے. جو غلاظتیں ایک موبائل کے اندر موجود ہیں، ماں باپ کی ساری تربیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب اولاد کے پاس موبائل آ جاتا ہے. اور یہ موبائل وہ ہے جو دنیا بھر کا گند بھی اس کے میں جمع ہو سکتا ہے، دنیا بھر کی اچھائیاں بھی اس میں جمع ہو سکتی ہیں. ایسے ہی اس کی وجہ سے تربیت پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے. آپ نے جو سوال کیا تو اس پیرائے میں موجودہ زمانے کی تربیت کو دیکھنا چاہتا ہوں.
اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی تربیت ان کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا اور یہ سب سے چھوٹی تھی، پھر ان کی تربیت جو ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی توجہ فرمائی اور مدد کی حضرت سیدنا فاطمہ بنت اسد نے، جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ تھیں. اور ان کی بڑی بہنوں نے جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت فرمائی، کیونکہ یہ سب سے چھوٹی تھی. حضرت سیدنا زینب، حضرت سیدنا ام کلثوم، حضرت سیدنا رقیہ. اب حافظ صاحب، حضرت فاطمہ کی شادی ہو رہی ہے 15 سال کی عمر میں، مولا علی کی عمر ہے 21 سال، اور فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. آج کے دور میں آپ سے، آپ کے ذریعے، آپ کے چینل کے ذریعے ان بہن بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھو، یہ فیصلے بڑے کرتے ہیں. یہ جو فیصلے آج لڑکیاں خود کر رہی ہیں، موبائل کے چکر میں آ کر، لوگوں سے دوستیاں لگا کر، اور پھر ماں باپ کی عزت تار تار کر کے کورٹ میرج کر کے بھاگ جاتی ہیں اور کہتی ہیں ہم مسلمان بہن بیٹیاں ہیں. تو بھائی مسلمان بہن بیٹیوں کے لیے تو حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے نا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کو اور کس وقت کہا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ اپنی بیٹیوں کی عزت احترام کس وقت دیا؟ جس وقت بیٹیوں کو پیدا ہوتے زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. اللہ. کیوں؟ کیونکہ بیٹی گالی بن گئی تھی. جیسے آج کے دور میں بیٹی گالی بن رہی ہے. آج کے دور میں ایک ماچس کی ڈبیا بیچنی ہے، عورت کا اشتہار ہے. ایک بسکٹ کا ڈبہ بیچنا ہے، عورت کا اشتہار ہے. صابن بیچنا ہے، عورت کا اشتہار ہے. لیکن ان مسلمان بہن بیٹیوں کے لیے، دنیا بھر کی عورتوں کے لیے رول ماڈل تو حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا ہیں. وہ ہیں، ان کے کفن کو بھی نہیں دیکھا لوگوں نے. جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ مہر نے، وہ ہیں. اور آج آنچل ہی نہیں ہے. آج آنچل ہی گھر میں رہ جاتا ہے. اور دیکھیں آپ بوڑھی عورتیں بازار میں آپ کبھی گزریں گے تو بوڑھی عورتوں نے برقع پہنا ہوتا ہے، جوان عورتیں جو ہیں بال کھول کے چل رہی ہوتی ہیں. یہاں معاشرہ بالکل الٹ ہو گیا. اور ان کی رول ماڈل کہتی ہیں سیدہ فاطمہ ہے. آج کے دور کی فاطمہ نماز نہیں پڑھتی. وہ سیدہ فاطمہ وہ سجدے میں جاتی تو فجر کی اذان ہو جاتی اور سر اٹھا کر کہتی مولا تیری رات پوری ہو گئی، تیری بندی فاطمہ کا ایک سجدہ پورا نہ ہوا. اور آج یہ فلموں ڈراموں سے ہی باز نہیں آ رہی ہے اور کہتی ہے ہمارے رول ماڈل حضرت فاطمہ ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان بہن بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں؟ آج ہم بیاہ کے دیتے ہیں، طلاق لے کے واپس آ جاتی ہیں. آج بیاہ کے دیتے ہیں، لڑائی کر کے واپس آ جاتی ہیں. سیدنا مولا علی کے ساتھ جب ان کا عقد ہوا، کبھی بھی ان کی آپس میں تکرار نہیں ہوئی. ایک موقع پر مولا علی اٹھ کے چلے گئے اور جا کے لیٹ گئے. حضور علیہ السلام کو پتہ چلا. میرے آقا علیہ السلام فرمایا قوم ابا تراب، اٹھے مٹی والے. مٹی لگی ہوئی تھی جسم پر. کیسا پیارا رشتہ نبھایا. ہیں کون؟ شہزادی. آج تھوڑی سی امیر زادی ہوتی ہے تو سامنے والے کو انسان نہیں سمجھتی. آپ دیکھیں نیٹ کے اوپر ایک عورت کی ویڈیو آ رہی ہے، وہ موٹر سائیکل والے کو ٹکر ماری کیونکہ بڑے باپ کی بیٹی ہے، پیسے والی ہے، ساتھ میں اس کو تھپڑے بھی مار رہی ہے عورت ہے. آج ہمارے دور میں بہن بیٹیوں کا حال یہ ہو گیا. وہ بول رہا ہے بہن کیا ہو گیا؟ تو اوقات ہی کیا ہے تمہاری؟ یہ امیر زادی ہے، وہ شہزادی ہے. شہزادی بھی کیا ہے؟ پورے عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اور گھر میں کیا ہے؟ وہی چھال ہے جس کو بچھا کر اسی پہ لیٹ جاتی ہے. وہ ایک مشکیزہ ہے. آج ہمارے ہاں طلاق لے لیتی ہیں، ہمیں نیا فریج لا کے دو، میرے کو اے سی نہیں لگا کے دیا، تم نے یہ مجھے یہاں گھمانے نہیں لے کے گئے، تم نے مجھے برتھ ڈے میں یہ گفٹ نہیں دیا، تو طلاق لے لیتی ہے اور کہتی ہے رول ماڈل حضرت فاطمہ ہے. وہ حضرت سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھ سے خود چکی پیستی ہیں اور خود آٹے کو پھر وہ آٹا بنا کر، پھر گوندھ کر، پھر روٹی بنا کر پھر اپنے سرتاج کو بھی دیتی ہیں، اپنے بچوں کو بھی دیتی ہیں. اور جب سامنے رکھتی ہیں، اگر فقیر آ جاتا ہے باہر سے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اللہ، تو گھر میں جو ہے وہ اٹھا کے ان کو دے دیتے. اللہ. آج ہماری فاطمہ کیا کر رہی ہیں؟ اللہ. آج ہماری بیٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ آج ہم کیا غریبوں کا خیال کر رہے ہیں؟ تو رول ماڈل کیا ہے؟ آج ہماری ساس بہو سے جو جھگڑے چل رہے ہیں،
اس کا انجام طلاقوں پر ہو رہا ہے۔ میرے مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہ جب شادی حضرت فاطمہ سے ہوئی تو آ کر اپنی ماں حضرت سیدنا فاطمہ بنت اسد سے کہتے ہیں کہ میری ماں، اب یہ میری بیوی فاطمہ آپ کو گھر کے کام کاج سے آزاد کر دے گی۔ اور آج ہماری فاطمہ کہتی ہے مجھ پر تمہاری ماں کی خدمت لازم نہیں ہے، مجھ پر جو ہے وہ تمہاری ماں کا پوچھنا، تمہارے باپ کا پوچھنا لازم نہیں ہے، میرے بہت کام ہیں۔ اور وہاں کیا ہے سیرت؟ بھائی تیرے پر لازم نہیں ہے تو اخلاق کیا چیز ہے؟ کیا کہنے ہیں، مروت کیا چیز ہے؟ بہت اچھا، گھرداری کیا چیز ہے؟ آج ہماری بہن بیٹیوں کو اگر گھر بسانا ہے تو امور خانہ داری چلانا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اپنے شوہر سے معاملات کرنے ہیں، تو ان کے نزدیک ان کے سامنے سب سے بڑا رول ماڈل حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علی ابیہا و علیہا کی مبارک حیات ہے، اور ہمیں انہی کے مطابق اپنی بہن بیٹیوں کی تربیت بھی کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں بہت دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور قبلہ ہمارے شاہ جی کا، اللہ تعالیٰ آپ علماء کرام کا سایہ عاطفت ہم پر دراز فرمائے۔